پاک سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو تہبند میسر نہ ہو وہ شلوار پہنے، اور جس شخص کو جوتے میسر نہ ہوں وہ موزے پہنے۔ تو شلوار پہننا، قمیص پہننا، موزے پہننا، یہ سارا حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کپڑوں میں قمیص سب سے زیادہ پسند تھی، یعنی آپ قمیص سب سے زیادہ پہنا کرتے تھے۔ تو قمیص کا پہننا بھی حدیث پاک میں معلوم ہوا۔ تو انواع و اقسام کے لباس ہیں، اور اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں، میں نے حضور کے لیے پانی لایا، آپ نے وضو کیا، اس وقت آپ نے شامی کوٹ پہنا ہوا تھا۔ شام کا ایک مخصوص قسم کا کوٹ ہوتا تھا، وہ آپ نے پہنا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جعفر بن عمر بن حریث کے والد بیان کرتے ہیں، میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، اور آپ نے سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا، اور امامہ کی ایک طرف یعنی جو شملہ ہوتا ہے اس کو دونوں کندھوں کے درمیان آپ نے ڈالا ہوا تھا۔ تو امامہ اور سیاہ امامہ پہننے کا اس حدیث پاک میں بیان ہے۔ اچھا، پھر مختلف قسم کے رنگوں کے لباس ہوتے ہیں۔ چند لباس آپ نے حدیث مبارکہ میں آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سفید لباس پہنو، وہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو دفن کرو، کفن دو، اور بہترین سرما جو ہے وہ اسمد ہے، وہ سرما جو ہے وہ نظر کو تیز کرتا ہے اور بال اگاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرما بھی لگاتے تھے، اور سفید کپڑا آپ نے پسند کیا اور حکم بھی دیا، فرمایا۔ تو یہ حکم جو ہے یہ وجوبی نہیں ہے، یعنی کہ آپ پر واجب نہیں ہے صرف سفید پہنے، یعنی استحبابی ہے، یعنی حضور کو بہت پسند تھا، آپ سفید لباس زیادہ سے زیادہ اس نیت سے اگر پہنیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت براء بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سرخ حلہ، یہ ایک قسم کی دو چادریں ہوتی ہیں، ایک تہبند باندھتے ہیں اور ایک جو ہے جسم پر ڈالی جاتی ہے، تو میں نے دیکھا آپ نے سرخ حلہ، دو قسم کی جو چادریں تھیں وہ پہنی ہوئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ یعنی حضور جب سرخ حلہ پہنا کرتے تھے تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین نظر آتے۔ حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی ذی لمہ اس شخص کو کہتے ہیں، یعنی جس کے بال بڑے ہوں، کانوں سے پیچھے، کانوں کی جو لو ہے اس سے نیچے جا رہے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین دو سرخ قمیصیں پہن کر آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر آئے اور ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ تو سرخ لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ زرد رنگ پہنتے تھے، تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زرد رنگ پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو رمشہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور کی طرف گیا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سبز رنگ کی چادریں پہنی ہوئی تھیں۔ سبز رنگ کا ثبوت بھی حدیث پاک میں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کو باہر گئے تو میں نے آپ کے اوپر سیاہ رنگ کی اونی چادر دیکھی، تو سیاہ رنگ کی اونی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہوئی تھی۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ یہ جتنے بھی کپڑے آپ کو بیان کیے گئے ہیں یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنے ہیں۔ زیادہ تر قمیص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، اور سفید لباس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو یہ پہننے چاہیے۔ تو کپڑوں کے متعلق اعلیٰ قسم کے کپڑے بھی پہنے جا سکتے ہیں، درمیانے قسم کے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، لیکن احادیث مبارکہ میں عمدہ لباس پہننا، اجلا اور صاف ستھرا لباس پہننے کے متعلق بھی آیا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک شخص یہ چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرے سر میں تیل لگا ہوا ہو اور میرا جوتا نہیں ہو، اور بہت ساری چیزیں اس نے پوچھی کہ یا رسول اللہ کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جمال ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تکبر جو ہے وہ حق کا انکار کرنا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ حق بات کا، صحیح بات کا انکار کر کے انسان اپنی بات پر اڑا رہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، یہ غلط کہہ رہا ہے، اگرچہ وہ غلط کہہ رہا ہو، تو یہ تکبر ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے۔ حدیث پاک میں یہ دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابو الاحوص کے والد کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے مجھے گھٹیا قسم کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، ہر قسم کا مال ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا میرے پاس اونٹنیاں، بکریاں، گھوڑے اور غلام بھی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو تم پر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے تو اچھے کپڑے پہننا چاہیے، نہ یہ کہ انسان جو ہے گھٹیا قسم کے کپڑے پہنے۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔ اللہ نے جو اپنے بندے پر نعمت کی ہے، فراوانی، رزق میں فراوانی ہے، اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اپنے جسم پر اثر دکھائے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے دیکھا کہ اس کے بال غبار آلود اور بکھرے ہوئے تھے، اور فرمایا کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اپنے بالوں کو سنوار لے؟ ایک اور شخص کو آپ نے دیکھا جو میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھا، آپ نے فرمایا کیا اس کے پاس پانی میسر نہیں ہے کہ اپنے کپڑوں کو دھو لے؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام صاف ستھرا ہے سو تم صاف ستھرے رہو، کیونکہ جنت میں صرف صاف ستھرے لوگ داخل ہوں گے۔ تو یہ ساری روایات ہیں، اور پھر اس کے بعد قیمتی اور معمولی لباس پہننے کا بھی آپ نے احادیث مبارکہ سنی۔ ایک روایت میں آتا ہے، اچھا بعض احادیث مبارکہ میں خوبصورت لباس نہ پہننے کی بھی ترغیب دی گئی ہے کہ بہت اعلیٰ قسم کا لباس، تو ان میں تطبیق کیسے ہوگی، یعنی دونوں حدیثوں پر عمل کیسے ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سہل بن معاذ بن انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے تواضع کو اختیار کرتے ہوئے نہایت قیمتی لباس کو ترک کر دیا، حالانکہ وہ پہن سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اس کو اختیار دے گا کہ ایمان کے حلوں میں سے جس حلے کو چاہے وہ پہن لے۔ یعنی اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ اختیار تھا، قدرت رکھتے ہوئے اعلیٰ قسم کا لباس پہن سکتا تھا، لیکن اس نے تواضع اختیار کرتے ہوئے اس نے اس لباس کو چھوڑ دیا۔ اچھا، دوسری حدیث میں آتا ہے جس نے قدرت کے باوجود تواضعاً خوبصورت لباس کو ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا حلہ پہنائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو روزمرہ استعمال کے عام کپڑے پہنتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے۔ اب یہ ساری جو احادیث میں نے بتائی ہیں، اس میں تو یہ آتا ہے کہ انسان تواضع کو اختیار کرتے ہوئے اگر اعلیٰ قسم کے کپڑے چھوڑ دیتا ہے، نہیں پہنتا، تو اس کو تو قیامت کے دن اعلیٰ قسم کا لباس پہنایا جائے گا۔ بعض روایات جس سے پہلے میں نے بیان کی ہیں کہ اعلیٰ قسم کا لباس ثابت بھی ہے حدیث مبارکہ سے، تو اس میں علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ ساری یہ دونوں طرح کے احادیث جو ہیں یہ صحیح ہیں، اور اسلام کا جو منشا ہے نا وہ اعتدال ہے۔
میانہ روی کی اسلام ہدایت دیتا ہے۔ انسان نہ تو ایسا کرے کہ اچھے اور صاف ستھرے لباس کو پہننے کی قدرت تھی، اس کے باوجود اس نے میلے کچیلے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے، اور نہ ایسا کرے کہ نہایت فاخرانہ اور تمطراق والا لباس پہنے کہ جس سے اس کے اندر کوئی غلط قسم کی سوچ پیدا ہو جائے، یعنی تکبر کا شائبہ اس سے پیدا ہو جائے۔ دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ مسلمان کی قلبی کیفیات اور واردات جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ زہد کو اختیار کرے، صبر کو اختیار کرے، تقوی کو اختیار کرے، اور وہ پھر معمولی سے کپڑے پہن لیتا ہے۔ کبھی اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرے تو اعلیٰ قسم کے کپڑے پہن لیتا ہے۔ تو اس لیے دونوں طرح کی احادیث پر عمل کرتے ہوئے انسان جو ہے نا اعتدال کی راہ کو اپنائے، یعنی طاقت اور وسعت کے باوجود میلے کچیلے یا پھٹے پرانے کپڑے نہ پہنے، اور اگر طاقت اور وسعت نہیں ہے اور حیثیت نہیں ہے پھر مہنگے کپڑے پہن رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ تو اعتدال کی راہ کو اپنائے، سادہ کپڑے پہنے لیکن صاف ستھرا لباس پہنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کا لباس پہننے والے کو پسند فرماتا ہے۔ پھر جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے تو اس میں زیب اور زینت کا اظہار کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائیوں کے، حضرت ابن الحنظلہ سے فرمایا تم اپنے بھائیوں کے سردار ہو تو اپنی جوتیوں کو ٹھیک کرو اور حسین لباس پہنو، حضور نے فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام مالک بن انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر کے تمام فقہاء کو حسین قسم کا لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی میلے کپڑے پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کبھی کبھی تیل لگانا پسند کرتے تھے، سر میں کنگھی فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میلے کپڑوں والوں کو اور پراگندہ بال والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اچھا، لباس پہننے کے متعلق علامہ شامی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ بعض صورتوں میں لباس پہننا فرض ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے، بعض صورتوں میں مباح ہے، بعض میں مکروہ اور بعض میں حرام ہے۔ تو فرض کب ہے کہ لباس کی جتنی مقدار شرمگاہ چھپانے کے لیے ضروری ہے اس مقدار کا پہننا فرض ہے۔ مرد کی شرمگاہ جو ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت جو ہے اس کا پورا جسم جو ہے وہ اس میں شامل ہے، سوائے ہاتھ، چہرہ اور پیروں کے۔ یہ جو اعضاء ہیں، چہرہ، ہاتھ اور پیر جو ہے صرف اپنے محارم کے سامنے ظاہر کرنا جائز ہے، غیر محرم کے سامنے ان چیزوں کو بھی چھپانے کا حکم ہے۔ اچھا، یہ تو تھا فرض، یعنی جس حصے کا جسم کے جس حصے کا چھپانا لازم ہے اس حصے پر لباس پہننا یہ فرض ہے۔ واجب کن صورتوں میں ہے؟ سخت گرمی اور سخت سردی کے مطابق جو ہے اس کے اثرات سے محفوظ کرنے کے لیے علماء نے لکھا ہے جتنا لباس پہننا ضروری ہو اتنا پہننا واجب ہے۔ جیسے بہت شدید سردی ہے، لباس بھی ہے انسان کے پاس پھر بھی نہیں پہنتا تو سخت سردی کی وجہ سے اس کے جسم پر سردی کا اثر ہوگا، وہ بیمار ہو جائے گا۔ تو اپنی صحت کو اور اپنی جان کی حفاظت بھی انسان پر لازم ہے۔ تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا، یعنی سخت سردی سے بچانا، اور گرمی میں بہت زیادہ موٹے پہن لے کے بہت زیادہ پسینہ آئے گا تب بھی اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ تو یہ علامہ شامی نے لکھا ہے واجب ہے کہ موسم کے مطابق وہ لباس پہنے۔ اور اظہار زینت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اپنے جسم پر خوبصورت لباس، اضافی لباس پہن سکتا ہے۔ اور مباح کب ہے؟ جمعہ ہے، عید کے مواقع ہیں، تقریبات ہیں، یا محافل میں جانا ہے تو قیمتی قسم کا لباس یا نفیس لباس پہننا یہ مباح ہے۔ اور ہر وقت قیمتی اور اعلیٰ قسم کا لباس پہننا یہ علامہ شامی نے لکھا ہے یہ مکروہ ہے۔ تو اس لیے انسان کو اعتدال کی راہ اپنانا چاہیے، اور کیونکہ اگر ہر وقت قیمتی قسم کا لباس پہنے گا، نفیس لباس پہنے گا تو لکھا ہے کہ اس سے ضرورت مندوں کے دل میں بغض پیدا ہو سکتا ہے، اس میں اسراف بھی ہو سکتا ہے، اس میں تکبر کا خطرہ بھی ہے۔ اور جب وہ اس طرح کا لباس پہنے گا تو اپنے سے کم تر کپڑا پہنے ہوئے شخص کو وہ حقیر سمجھے گا۔ اور حرام کب ہے؟ ریشم کا لباس جو ہے وہ مردوں کے لیے حرام ہے، اور البتہ اس کی اجازت دی علماء نے کہ کسی کپڑے کے اوپر
کسی کپڑے کے اوپر 4 انگل کی مقدار جو ہے ریشم کا کچھ کام کیا ہوا ہے تو اس کپڑے کو پہنا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 یا 4 انگلیوں کی مقدار ریشم کی اجازت دی ہے، یعنی کسی کپڑے کے اوپر ریشم کا اگر کام کیا گیا ہو۔ تو اب خلاصہ کیا ہے کہ عید، جمعہ، لوگوں سے ملاقات کے لیے، محافل میں جانے کے لیے عمدہ اور اعلیٰ قسم کا نفیس لباس پہننا جائز ہے، اور ہمارے ائمہ کرام جو تھے، فقہائے کرام، وہ اعلیٰ قسم کا لباس پہنا کرتے تھے۔ امام مالک کے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، اسی طریقے ہمارے اساتذہ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اعلیٰ قسم کا لباس پہنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں، اور حدیث پڑھانے کے لیے جب نکلتے تھے غسل کرتے، اعلیٰ قسم کا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، کنگھی کرتے اور تیل لگاتے، اور اس کے بعد کلاس میں پڑھانے کے لیے جاتے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں حدیث پڑھانے کے لیے آ رہا ہوں تو میری کوشش ہے کہ میں خوب صاف ستھرا ہو کر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں آپ کو کلام سنا رہا ہوں، تو ان کی یہ کوشش ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے وہ تفسیر لکھتے تھے قرآن مجید کی یا حدیث کی شرح لکھتے تھے تو اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا پین استعمال کرتے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی سیاہی استعمال کرتے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا ورق استعمال کیا کرتے۔ امام بخاری علیہ رحمہ، امام مسلم، یہ جتنے بھی ائمہ ہیں ہمارے، تو دین کے کاموں کے لیے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اب اس پوری بحث کا خلاصہ کیا نکلا کہ عمدہ لباس کبھی کبھی پہن لینا اس نیت سے کہ اس میں تکبر کی نیت نہ ہو، کسی قسم کا فخر دکھانا مقصود نہ ہو، اور صرف اس نیت سے کہ اللہ نے یہ نعمت مجھ پر کی ہے، میں اس کی نعمت کا اظہار کر رہا ہوں، تحدید سے نعمت کے طور پر یہ جائز ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کو جو ہے بہت زیادہ عمدہ لباس نہیں، درمیانے درجے کا لباس بھی پہننا چاہیے تاکہ اس کے اندر تواضع اور انکسار پیدا ہو، اور جو اس سے کم درجے کے لوگ پہنتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار پیدا ہو۔ تو درمیان اور اعتدال کی راہ کو اپنانا چاہیے، اور بالخصوص جو ہے زینت کو اختیار کرنا چاہیے۔ زینت کیا مطلب ہے کہ صاف ستھرا لباس پہنے اور کنگھی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ ملنے کے لیے آئے تو آپ باہر جانے والے تھے کہ آپ نے پانی کے اندر دیکھا اور اپنی داڑھی مبارک کو آپ نے درست کیا۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں، جب مسلمان اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ تیاری کر کے اور بن سنور کر جائے۔ تو احادیث مبارکہ ہیں، تو اس لیے محافل کے اندر یا پروگرامات کے اندر جانے کے لیے صاف ستھرا ہو کر جانا چاہیے، اور بالخصوص مساجد میں جب آپ آتے ہیں تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، پچھلے درس کے اندر یہ آیت گزری ہے کہ مسجد میں آتے وقت بالخصوص زیب اور زینت کو اختیار، یعنی اچھا صاف ستھرا لباس پہن کر آنا چاہیے، ہو سکے تو خوشبو لگا کر آئیں، بالوں کو سنوار کر آئیں، اور اسی طریقے سے زینت کو اختیار کرنا اس کا ہمیں حکم ہے، ممانعت نہیں ہے، اور اعتدال کی راہ کو اپناتے ہوئے جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر